سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے سبحان اللہ۔ آئیے خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب قبلہ فاضل التحصیل سیاہ ستہ سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے نورانی علمی خطاب سے ہم سب کے علم اور ہمارے قلب کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت قبلہ کے عنوان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے تقاضے۔ حضرت کا استقبال نعرے کی گونج میں کہتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا، صدق اللہ العظیم۔ وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحدیث عن علی کرم اللہ وجہہ قال علی علیہ السلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تیری تعظیم کریں، تیری توقیر کریں، یہ ہے اللہ کا فرمان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا ایمان، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ بحرالعلوم فرماتے ہیں تم پہ میں جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ کا حکم ہے جس کو بحرالعلوم نے فرمایا تیری تعظیم کریں، تیری توقیر کریں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ فرما رہا ہے، اس لیے بحرالعلوم فرما رہے ہیں یہ ہے اللہ کا فرمان رسول عربی۔ حاضرین محترم، جس آیت کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انا ارسلناک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے محبوب میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اے محبوب اب تو گواہ ہو گیا ہے۔ اے اللہ گواہ کس پر ہو گیا ہے؟ تو معلوم ہوا گواہ خدا ایک ہونے پر میرا محبوب، میرے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء پر گواہ ہیں کہ انبیاء نے اپنی امتوں تک دین کو پہنچا دیا ہے،
اور میرے آقا گواہ ہیں اس امت پر۔ میرے آقا کل بھی گواہ تھے، آج بھی گواہ ہیں، اور صبح قیامت تک امت پر گواہ رہیں گے۔ اس کی دلیل میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ یہ شاہد ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے بشیر اور نذیر، اے میرے پیارے میں نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول اس کو بشارت دیتے ہیں، اور نذیر جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کو عذاب کا ڈر سنانے والے میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ، اور ان کی مدد کرنا، وَتُوَخِّرُوهُ، اور ان کی توقیر کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ان نعمتوں پر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو آئیے مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ توقیر اور تعزروہ کے معنی کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تعزروہ کے معنی اس نبی کی بزرگی اور عظمت شان بیان کرو، اور توقیر کا معنی بتاتے ہیں کہ تم اس نبی کی تعظیم کرو۔ وہاں پہ بیان کرو ہے لوگوں کو بتاؤ، یہاں پہ یہ بات بتاتے ہیں کہ تم اس نبی کی تعظیم تم کرو، پہلے تم کرو۔ تعظیم کرنا کیسا ہے؟ تعظیم کرنا ہر لحاظ سے ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ پھر آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس اسی کی ایک دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو تم یہ نبی کے سامنے، یہ نبی کی موجودگی میں تلوار لے کر جہاد کرو۔ در منصور میں اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے۔ اور پھر حضرت اکرمہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ کا معنی یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرو تلوار لے کے۔ حاضرین محترم، آئیے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے یہ آیت کو پڑھا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَخِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اے صحابہ جانتے ہو یہ حکم کیا حکم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا حکم یہ ہے کہ تم اس کی مدد کرو، یعنی تم اس نبی کی مدد کرو۔ تو حاضرین محترم، جب امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام جب جہاد کرتے تو جہاد کا کیا عالم ہوتا تھا؟ سنیے۔ حضرت ابی دجانہ کا واقعہ معروف ہے، اور یہ ابو دجانہ کون ہے معلوم آپ کو؟ ابو دجانہ وہ صحابی ہے جن کے گھر میں جنات اور شیاطین آتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک خط لکھا تھا ان جنات اور شیاطین کے نام پر۔ وہ حضرت ابی دجانہ جب سر کے نیچے رکھ کے سو گئے تو خواب میں آپ نے دیکھا ان جنات کو جلتے ہوئے اور ان شیاطین کو جلتے ہوئے، مرتے ہوئے، چیختے ہوئے۔ حصن ابی دجانہ معروف ہے، مشائخین حضرات کے پاس وہ لوگ دیتے ہیں یہ چیز۔ حاضرین محترم، حضرت ابی دجانہ ایک غزوے میں موجود ہیں، سب صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے تلوار اٹھا کر پوچھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نے انہیں عطا نہیں کیا۔ حضرت ابی دجانہ کھڑے ہو کر پوچھے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اور بتائیے
اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تلوار جب چلے تو رکے نہیں، اور یہ تلوار اتنی چلے کہ یہ مڑ جائے۔ حضرت ابی دجانہ وہ تلوار کو لیتے ہیں، اس کے بعد میں وہ تلوار کو لے کر اشعار پڑھتے ہوئے اکڑ کے چلتے ہیں میدان حرب کی طرف، میدان جنگ کی طرف، میدان جہاد کی طرف۔ اللہ کے رسول حضرت ابی دجانہ کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں زمین پر اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ ابی دجانہ کا اکڑ کے چلنا اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ یہ تھے صحابہ، ان آیات کی تفسیر صحابہ کی زندگی تھی۔ جب حضرت ابی دجانہ آگے بڑھے تو ایک پکار کے کہنے لگا کہ کوئی ہے جو مجھے دشمنوں کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرے، یعنی بتاؤ کوئی ہے مجھے کہ محمد کون ہے؟ لڑنے کے لیے نکلا تھا۔ حضرت ابی دجانہ کہے رک، ابھی ہم زندہ ہیں، میرے نبی تک کہاں جانے کی بات کر رہا ہے، آ میرے سے لڑ۔ جب یہ ایک وار کیے تو گھوڑے کے پیر کٹ گئے، نیچے گرا اور اس کو ختم کر دیے۔ اللہ کے رسول اپنے مقام پر مشاہدہ فرما رہے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں بشارت دی۔ تو حاضرین محترم، یہ تھی تفسیر تعزروہ کی جو صحابہ نے عمل کر کے بتایا۔ حاضرین محترم، اللہ کا حکم ہے، آج تقریباً 40 سال سے آفتاب خطابت کا یہ پیغام ساری امت کے لیے ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے اور دین کی خاطر اولیاء کی محبت میں ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اہل سنت والجماعت کے عقائد کو معلوم کرو۔ وقت نہیں ہے اور میرا موضوع نہیں ہے، نہیں تو میں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کی تفسیر اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ تم اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم اہل سنت والجماعت میں نہ ہو جاؤ۔ میرے پاس آؤ، نہیں تو میں بتاتا ہوں آپ۔ اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہیں۔ آفتاب خطابت کی صدارت میں آج کا یہ جلسہ یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو ہماری خاموشیوں کی وجہ سے یہ بد عقیدے اور یہ گستاخانوں کی زبان بڑھی جا رہی ہے، اس کو روکنا ہے، ایسی زبان کو کاٹ دینا ہے، ایسے ہاتھوں کو کاٹ دینا ہے۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوگی؟ شروعات پہلے اپنوں سے کرنا پڑے گا۔ صحابہ کی زندگی میں بتاؤں گا آپ کو، صحابہ غیر تو غیر اپنوں کو بھی نہیں چھوڑے، صحابہ شروعات اپنوں سے کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے سب کو معلوم ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آفتاب خطابت کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، آپ کی عمر کو دراز فرمائے، اور آپ کے ساتھ جتنے حضرات مل کر کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کی بھی عمر کو دراز فرما اور انہیں صحت اور عافیت عطا فرما۔ حاضرین محترم، جو کوئی بھی یاد رکھیے یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ گستاخ نبی کی معافی نہیں ہے۔ موٹی بات سمجھا کے آیت کی طرف آتا ہوں۔ اب بعض بیچ والے ڈغلے مسلمان ہوتے ہوئے، اہل ایمان ہوتے ہوئے، توجہ ادھر دیجئے، اہل ایمان ہوتے ہوئے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے بعض ڈغلے ایسے ہیں نہیں رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، آقا معاف کرتے تھے۔ ارے آقا کس کو معاف کرتے تھے؟ سمجھو بات کو، بے ادبی اور گستاخی میں فرق ہے۔ بے ادبی کی معافی ہے، بے ادب ہے تو اس کو معاف کیا جاتا ہے، مگر گستاخ کو معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ فرق کو سمجھو۔ ایک بیرسٹر ہونے کے باوجود تشدد اور احتجاج کا فرق نہیں معلوم اس کو، بول رہا کہ اسلام میں دہشت گردی اور تشدد کی اجازت نہیں ہے۔
ارے تیرے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تو پڑھ اور پڑھ۔ جب سے ڈوغلوں میں جا کے بیٹھا اس کی طبیعت ڈوغلی ہو گئی سوئے۔ اگر سنیوں میں بیٹھتا تو بتاتا پھر تشدد کیا ہوتا، دہشت گردی کیا ہوتی اور احتجاج کیا ہوتا۔ ہم تو پرامن زندگی گزار رہے تھے۔ اگر ہمارے آقا کے نام پر کوئی، اگر ہمارے آقا کے نام پر بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کو ماریں، قتل کریں، جہاں ملے پکڑ کے ماریں، یہاں تک کہ حرم کعبہ میں بھی ملے تو پکڑ کے ماریں۔ یہ صحابہ نے عمل کر کے بتایا ہے۔ تو ہمارے لیے تو حکم یہ ہے، اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں تو احتجاج کو دہشت گردی بول رہا انہیں۔ ارے انہیں کچھ نہیں کرا حیدرآباد میں، وہاں سے دور سے بولے اگر ایسا ہوگا تو ہم یہ کریں گے، تو اس کو روک رہا۔ ارے تو یہاں کرتا تو انہیں کہیں کو بولتا۔ تو اس کو چاہیے کہ پڑھے دہشت گردی کیا ہوتی ہے اور احتجاج کیا ہے۔ اور ڈوغلے ایسے کہ نہیں غصہ نہیں ہونا۔ ارے غصہ ہی تو ایمان کی دلیل ہے۔ اپنے ماں باپ کو بولے تو غصہ آتا نا، نبی کو بولے تو غصہ نہیں آنا کہتے۔ ارے لعنت ہے ان پہ، نبی کو بولنے پہ غصہ نہیں آیا تو اس کے ماں باپ کو بولے تو بھی اس کو غصہ نہیں آتا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں پر۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف دینا عملی طور پر، تکلیف دینا زبانی طور پر، تکلیف دینا تحریری طور پر، یہ سب ایک ہی شمار ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کا نام لعنت ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں اعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ ان کے لیے ذلت والا عذاب۔ عذاب کی کئی شکلیں ہیں، ایک دردناک عذاب بھی ہے، مگر اللہ یہاں پہ فرما رہا ذلت والا عذاب اللہ ان کو عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ملعونین، یہ ملعون ہیں، اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا، یہ جہاں کہیں ملے ان کو پکڑو اور ان کو گن گن کے مارو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کی معلومات رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج ان باتوں کو چھپا دیا گیا۔ پچھلے 40 سال سے حیدرآباد میں ڈوغلا پنا چھاتا گیا۔ آج کیا دیکھنے میں آ رہا؟ امت کو مسلح کی طرف موڑنے کی کوشش کرے، امت کو تسبیح پکڑا دیے، مگر جہاد کا سبق نہیں سکھایا۔ اسی وجہ سے آج دیکھو طلاق ثلاثہ کا بل آیا، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ ارے کوئی تھا جو ان کے میریٹل اسٹیٹس کو بیان کرتا؟ کوئی نہیں کیا۔ ان کے پاس تو جب شوہر مرتا تو شوہر کے ساتھ بیوی کو جلا دیا جاتا، شوہر کے ساتھ بیوی کو دفن کر دیا جاتا۔ حاضرین محترم، یہ سب ہوتا رہا، ہمارے پاس سے بولنے والے کم رہے، سوائے اہل سنت والجماعت کے۔ جب جب حیدرآباد میں، ہندوستان میں گستاخیاں ہوتے رہی، کبھی نبی کو کہا گیا کہ نبی کو شریعت میں دخل نہیں ہے، اس کا جواب سب سے پہلے آفتاب خطابت نے اپنے جلسوں میں دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہی تو وہ آیت ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں نبی جو کہہ دے وہ شریعت ہے، اور جس بات سے روک دے وہ شریعت سے منع کر دیا رسول اللہ نے۔ یہ پڑھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے اگر ایک کلمہ گو یہ کہہ رہا ہے تو مخالفت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ارے ایمان کا تقاضا ہے، زبان سے مخالفت کریں، ہاتھ سے مخالفت کریں، اور مخالفت کرنے والوں کا تعاون کریں۔ تعاون کیسے کریں؟ ان کو اپریشیٹ کریں۔ اگر تم نہیں کر سکتے کچھ تو ان کو اپریشیٹ تو کرو۔ حاضرین محترم، آئیے اللہ کا حکم ہے، جہاں کہیں یہ گستاخ ملے، جہاں کہیں بھی اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینے والے ملے
انہیں پکڑو اور پکڑ کے گن گن کے قتل کرو۔ اب یہ گن گن کے قتل کرو کا مطلب میری جو سمجھ میں آیا بتاتا ہوں۔ جتنے بار گستاخی کرا اتنے بار اس کو مارو، جس انداز سے اس نے گستاخی کیا، انگلی کا اشارہ کیا، اس کی انگلی کاٹ دو، ہاتھ ہلا ہلا کے بولا ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، گردن اٹھا کے بولا گردن مار دو، اس کی یہ حکم ہے۔ آپ دیکھو موب لنچنگ ہوتی رہی، کلکتہ میں خصاب ایک کو مار دیا، اس کے بعد سے آج تک موب لنچنگ نہیں ہے۔ امت کے نوجوان تیار ہیں، مگر یہ سیاسی قائدین اور یہ مذہبی رہنما روکتے گئے۔ ارے فساد مچیں گا، ارے فساد تو انہوں مچا رہے، ان کو نہیں بولتے، امت کو روک رہے۔ پھر وہ دور لانے کی ضرورت ہے جس میں حرارت، ایمان والوں کی حرارت نے ان گستاخیوں کو روکا ہے۔ اس لیے شاعر نے بہت خوب کہا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج اس جذبے کو بتانے کی ضرورت ہے۔ حاضرین محترم، آپ اپنے طور پہ جو کر سکتے کریے، اور آئیے پھر اس حکم کی تعمیل جو اللہ نے فرمایا، اینما سخفوا اخذوا قتلوا تقتیلا، صحابہ نے کیسے عمل کیا۔ جب کعب ابن اشرف ایک یہودی تھا، مدینے کا بڑا پیسے والا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا تھا، اور وہ ایک شاعر بھی تھا، اشعار کے ذریعے اہل مدینہ کے منافقین کو گمراہی کی طرف اور زیادہ ڈھکیلتا تھا، اور کفار اور مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے اشعار پڑھتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من لی کعب ابن اشرف، حضرت سعد ابن عبادہ رشتے میں کعب ابن اشرف کے بھانجے لگتے تھے۔ کون؟ محمد ابن مسلمہ۔ محمد ابن مسلمہ اس یہودی کعب ابن اشرف کے بھانجے لگتے تھے، ایمان لا لیے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، اترید ان اقتلہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ اب یہ محمد ابن مسلمہ اللہ کے رسول سے مصلحتاً بات کرنے کی اجازت لیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اجازت دی ان کو۔ حضرت محمد ابن مسلمہ ایک اور اپنے بھائی جن کا نام بشر آتا ہے ان کو لیے، اور 3 صحابہ کو لے کر اس کے محل کی طرف گئے۔ پہلی ملاقات میں اس سے گفتگو کیے کہ دیکھو اسلام ہم پر زکوٰۃ لاگو کیا ہے، زکوٰۃ دینے کی وجہ، کیونکہ مصلحت کی اجازت اللہ کے رسول سے وہ لے چکے تھے، اس لیے مصلحتاً بات کیے کہ دیکھو اسلام ہم پر زکوٰۃ لاگو کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم زکوٰۃ دینے سے ہمارے پاس مال نہیں ہے، میں تم سے قرض لینے آیا ہوں۔ تو یہ کعب ابن اشرف خوش ہو گیا، بولا کہ دیکھو ابھی آگے اور کیا کیا ہوتا تم لوگوں کے ساتھ۔ بولے مجھے 2 درہم قرض چاہیے تم سے۔ اب دیکھو اب مسلمانوں سے یہ جو کفار اور مشرکین رہتے نا کیسا بیہیو کرتے۔ وہ بولنے لگا کعب ابن اشرف تم ایسا کرو، تمہاری عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ حضرت محمد ابن مسلمہ بولے یہ کیا بات ہوئی، ہم عورتوں کو کیسے گروی رکھیں، کل کے دن لوگ ہمیں تانا دیں گے، ارے 2 درہم کے لیے اپنی عورتوں کو رکھ دیا گروی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بولے اپنے بچوں کو گروی رکھ دے۔ کعب ابن اشرف بولا اپنے بچوں کو گروی کر دیں۔ آپ نے کہا کہ میں بچوں کو کیسے گروی کروں؟ اس لیے کہ بچوں کو لوگ تانا دیں گے کہ تمہارے باپ نے 2 درہم کے لیے تم کو گروی رکھ دیا تھا، تم ایسا کرو ہمارے ہتھیار گروی رکھ لو۔ وہ ہتھیار گروی رکھ دیے، اس کے بعد واپس آ گئے۔ پھر پلان کر کے رات کے وقت کعب ابن اشرف کے گھر پہ گئے، آواز دیے۔ جب آواز دیے، رات کا وقت تھا، آواز دیے تو وہ پوچھے کون ہیں، تو یہ کہنے لگے میں محمد بن مسلمہ ہوں۔ ان کی عورت کہنے لگی اے کعب ابن اشرف باہر نہ جانا،
اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ کعب ابن اشرف بولا وہ تو میرا بھانجا محمد ابن مسلمہ کی آواز ہے، اور وہ جو ساتھ ہے وہ تو میرا بھائی ہے رشتے کا، اگر شریف کو کوئی رات میں آواز دے تو اس کو مدد کے لیے جانا چاہیے بول کے یہ آ گیا۔ جب باہر آیا تو محمد ابن مسلمہ اپنے لوگوں سے کہے کہ دیکھو جب میں اشارہ کروں تو حملہ کرنا۔ اب یہ جب قریب آیا کعب ابن اشرف، محمد ابن مسلمہ بولے بڑی خوشبو آ رہی ہے، آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی ہے، اے کعب ابن اشرف تو اجازت دے تو میں تیرے بازوؤں کو سونگوں۔ آپ سونگے، پھر بولے دوسرے بازوؤں کو سونگے، اس کے بعد میں اس کی گردن کو ایسا پکڑے اور اشارہ کیے، ساتھیوں نے آ کے اس کا قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بتا دیے کہ یا رسول اللہ ہم نے اس کا قتل کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، صحابہ پریکٹیکل کرتے تھے، اور یہی نہیں، آئیے ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میں۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یاد رکھو ایک بات، جیسا میں نے بتایا اللہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے پیارے میں نے تیرے کو گواہ بنا دیا ہے۔ تو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں جو کام کرتے ہیں اللہ کے رسول اس کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھی ہم نے، قبول ہوئی نہیں ہوئی پتہ نہیں ہے، حج کیا، زکوٰۃ دیا، روزے رکھے، بہت کچھ کیے، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ کی دفاع میں اگر ہماری آنکھیں اٹھتی ہے تو اللہ کے رسول گواہ ہو جاتے ہیں، زبان کھلتی ہے تو گواہ ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھتا ہے تو گواہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے زبان دی ہے تو آپ کی شان بیان کرنے کے لیے دی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی تعظیم بیان کرنے کے لیے دی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے دشمنوں کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ نے زبان دی۔ یہ تھا عقیدہ، یہ اشعار پڑھ کر سنائے جاتے تھے۔ آج ہمارے شعراء ان اشعاروں کو نہیں پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ سبق یاد نہیں رہا۔ اس سبق کو پھر یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ آئیے عمیر بن عدی، یہ ایک نابینا صحابی ہیں، یہ اپنے قبیلے کے مشہور قاری ہیں، اور یہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو ایک عورت تھی، ایک عورت یہودی جس کا نام اسماء بنت مروان، عین سے عین صاد میم الف حمزہ، اسماء بنت مروان، وہ یہودی عورت اشعار کہتی، اور جو مدینے میں رہ گئے تھے ان کو ابھارا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے۔ جب یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں ایک منت مانے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں نظر مانگتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامتی کے ساتھ میدان بدر سے واپس آ جائیں تو پھر میں اس عورت کا قتل کر دوں گا۔ اکثر میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، واقعے کو بڑے غور سے سننا، پھر میں ایک سوال کروں گا، اس کا جواب دینا، دل میں یا زبان پہ نہیں، زبان کھول کے جواب دیجئے۔ اللہ کے رسول اس جواب پر گواہ ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے۔ جب اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اب یہ رات کے اندھیرے میں اٹھے، عمیر بن عدی رات کے اندھیرے میں اٹھے، اس عورت کے گھر پر گئے، اور وہ عورت جس پلنگ پر سو رہی تھی وہاں تک پہنچ گئے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے بچے کو اپنے سینے پر لیے سو رہی تھی۔ اس کو کھینچ کے ہٹا دیے اور خنجر ایسا مارا کہ سینے کے آر پار ہو گیا اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گئی۔ اب یہ واپس جب آئے تو حضرت بلال اذان دے رہے تھے،
فجر کی اذان. آپ آئے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے, نماز ہو گئی. نماز ہونے کے بعد دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے جس نے اسما بنت مروان کا قتل کر دیا. یہ خاموش رہے. اللہ کے رسول نے دوبارہ پوچھا. جب دوبارہ پوچھا, تیسری بار پوچھا تو یہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ, اس اسما بنت مروان کو جو آپ کے غیب میں گستاخی کرتی تھی, یا رسول اللہ میں نے مار دیا ہے. اور آئے اللہ کے رسول, اگر اس کا وبال مجھ پر بنتا ہے تو میں حاضر ہوں, آپ جو سزا تجویز کریں گے میں قبول کروں گا. یہ انہوں نے کہا. دوسری روایت یہ ہے اللہ کے رسول حضرت عمیر بن عدی کی طرف مسکرا کے دیکھ کر فرمایا اے ابن عدی, تو نے اس اسما بنت مروان کا قتل کر دیا. یہ کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے حضرت عمیر بن عدی سے پوچھا اے ابن عدی, کیا تو نے اس کا قتل کر دیا؟ وہ عرض گزار ہوئے ہاں یا رسول اللہ میں نے اس کا قتل کر دیا ہے. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں, پھر آئیے میں آیت بتاتا ہوں. آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور تمہارے قدموں کو اللہ جمائے رکھے گا. اب اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی اس بات سے خوش ہونا چاہتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس نے رات اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری ہے, تو وہ عمیر ابن عدی کو دیکھے. حضرت عمر کہنے لگے واہ واہ اے نابینا شخص, واہ واہ اے نابینا شخص, اے نابینا عمیر ابن عدی, نابینا ہونے کے باوجود تم نے اس کا قتل کر دیا, واہ واہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر, اس کو نابینا مت کہو, وہ تو بینا ہے, وہ تو صاحب بصارت ہے, وہ تو صاحب بصارت ہے. من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. آئیے سوال کی طرف. وہ کون سی چیز تھی, وہ کیا چیز تھی جس نے ایک نابینا صحابی کو اس کے گھر کا پتہ بتایا؟ آپ اگر دیکھیں گے تو جو نابینا ہوتے ہیں ان کے لیے ایک قائد ہوتا ہے. قائد یعنی ان کا ہاتھ پکڑ کر, ان کی لاٹھی پکڑ کر راستہ لے جاتا ہے, لے آتا ہے. اس روایت میں کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا. وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے صحابی رسول آپ کی جرت پر ہماری جانیں قربان, اے صحابی رسول آپ کی ہمت پر ہمارے ماں باپ قربان, اے صحابی رسول آپ کی محبت پر ہماری جان اور ہماری مال قربان ہو. اے اللہ اسی محبت کی کچھ جھلکیاں ہمیں بھی عطا فرما. وہ کون سی چیز تھی جو اس صحابی رسول کو اس کے سونے کا ٹھکانہ بتایا؟ اور وہ کون سا یقین تھا, وہ کس بات کا یقین تھا کہ یہ عورت وہی ہے جس نے گستاخی کی ہے؟ بتائیے, جواب دیجیے, زور سے بولیے. عشق رسول, سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کی محبت تھی جو
نور بصارت ان کو حاصل ہو گیا تھا. سب مل کے بولیے والا. وہ کون سی چیز تھی جس نے عمیر ابن عدی رضی اللہ عنہ کو اس گستاخ عورت کا پتہ بتایا؟ ہاں، وہ محبت رسول تھی. آنکھوں کی بینائی بظاہر نہیں ہونے کے باوجود جن کے دل روشن ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ جن کی آنکھوں کو ملتا ہے وہ صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں. آئیے حاضرین محترم، کئی واقعات ہیں. آئیے ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میں. آپ دیکھیے، اگر آپ رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کو اس کی خبر ہوتی ہے، اور جو دفاع کے معاملے میں رکاوٹ بنتا ہے اس کی بھی خبر ہوتی ہے. یاد رکھیے. اور یہ جو ہے نا، یہ جو دہشت گردی اور احتجاج کا فرق نہیں سمجھ رہا، میری بددعا ہے اس کو. یہ عالمی سطح پہ بھی بدنام ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے ٹغلوں کی وجہ سے آج ہندوستان کے مسلمان بے یار و مددگار سمجھ رہے ہیں اپنے کو. مگر نکل کے دیکھو، تم ایک قدم بڑھو آگے، اللہ کی نصرت آئے گی اور اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا. وہ ایک لڑکی کالج کی جب نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ کے نکلی تو باوجود کئی غنڈوں کے کسی نے اس کو کچھ نہیں کر سکا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب ان کفار کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے. ارے نکلو، ایک بچی نکل کے نعرے تکبیر بولی تو سارا ہندوستان پریشان ہو گیا. اگر اسلام کے مجاہد، اگر اسلام کے مرد مجاہد اگر نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بلوں میں چھپ جائیں گے، یہ موت سے ڈرنے والے. اگر ایک آواز نعرے تکبیر کی نکلے گی تو یہ گھر چھوڑ کے بھاگنے والے. آج بہت بول رہے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ ناموس رسالت کی حفاظت کرے اور امت کا فریضہ ادا کرے. امت کا فریضہ کیسے ادا کرے؟ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیے. آئیے ایک اور واقعے کی طرف آتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے کی خبر دور دور تک پہنچ گئی تو یمن میں ایک شخص تھا جو نبوت کا دعویٰ کیا. اس کا نام تھا اسود الانسی. وہ پیسے والا تھا. وہ اپنے قبیلے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. ان کے قبیلے والے ایمان لائے، یہ ایمان نہیں لایا. یہ بولا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت میں مجھے بھی شریک کریے. اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ نبوت کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے، اس کی عطا میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہ ناراض ہو کر اپنے مقام پر چلا گیا اور نبوت کا اعلان کیا. اللہ کے رسول کے وصال کے 3 دن باقی ہیں دنیا سے. ایک رات یمن میں رات کا وقت ہے. حضرت فیروز الدیلمی نامی تابعی وہ اٹھے اور اس اسود الانسی کے گھر تشریف لے گئے. بڑے سیکیورٹی میں وہ اندر سوتا تھا. وہ ساری سیکیورٹی کو ختم کرتے ہوئے اسود الانسی کی طرف پہنچے. جب آپ وار کرے اس پر تو اس کی عورت جب ہاتھ اٹھائی تو اس کے انگلیاں کٹ گئی اور وہ عورت گر گئی. اور یہ حضرت فیروز الدیلمی نے اس کو ایسا وار کیا کہ وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا. جب صبح ہوئی اللہ کے رسول نے مدینے میں اعلان فرمایا کہ اللہ کا کرم ہو گیا، اسود الانسی مارا گیا یمن میں، اور اس کو مارنے والا فیروز الدیلمی ہے. تو پتہ کیا چلا؟ یمن میں اس کو مارا گیا. اللہ کے رسول کو خبر مدینے میں ہے.
نہ صرف اس کے قتل ہونے کی خبر ہے، اس کو قتل کرنے والوں کے نام کی بھی خبر ہے، یہاں تک کہ ان کے قبیلے کی بھی خبر ہے۔ حاضرین محترم، کچھ عمل ایسا کریے جس کے ذریعے سے آپ کا نام بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے، اور آپ کے ماں باپ، میرے ماں باپ اور میرے خاندان کا نام بھی رسول اللہ کے پاس جائے۔ حاضرین محترم، یہ تھے صحابہ کی زندگیاں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیا کرتے تھے، آقا بے ادبوں کو معاف کرتے تھے، مگر گستاخوں کو صحابہ معاف نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ کون ہے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو قتل کرے۔ حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے یہاں پر نام نہیں لیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے جو میری زوجہ کے متعلق مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ بات سب میں معروف تھی، یہ منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ فتنے کو پھیلایا ہوا تھا، سب کو معلوم تھا۔ سعد ابن عبادہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، اگر وہ ہمارے قبیلے سے ہوگا تو میں اس کی گردن ماروں گا۔ دیکھیے، صحابہ سب سے پہلے جو گستاخ ہوتا تھا ان کے گھر والے، ان کے قبیلے والے پہلے اٹھتے تھے، اس کے بعد میں ایک اور اٹھ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ نہیں تم اس پر قادر نہیں ہوگے۔ تو اب یہ سعد ابن عبادہ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابی کو کہتے ہیں کہ تم منافق ہو گئے، اس لیے کہ منافق کی تائید کر رہے ہیں، تم منافق ہو گئے، یہ تانا دیا انہوں نے۔ تو آج اگر کوئی منافقوں کی تائید کرتا ہے اور کسی کے کفر میں شک کرتا ہے تو پھر وہ بھی کافر ہے اور وہ بھی منافق ہے۔ یہی فتوی اعلیٰ حضرت نے دیا۔ اعلیٰ حضرت کے لیے لوگ دشمنی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ارے وہ سچے عاشق رسول تھے، وہ سچے عاشق رسول تھے، انہوں نے ہندوستان میں شمال میں اگر انہوں نے مسلمانوں کے عقیدے کو بچایا تو جنوب میں بحر العلوم جیسی شخصیت تھی جنہوں نے ہمارے عقیدوں کو بچایا۔ بحر العلوم نے فرمایا، تم پہ میں جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ حاضرین محترم، آئیے ایک دو باتیں اور کر کے پھر میں اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ آپ نے یہ تو دیکھا، یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تھا، پھر صحابہ کی طرف سے پریکٹیکل بغیر حکم نبی پائے کے آج بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں نہیں، اگر گستاخی ہو گئی تو کمپلین کرنا، احتجاج کرنا، نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کمپلین کرو، احتجاج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمایا، اینما سخیفوا اخذوا، ارے وہ جہاں بھی ملا پکڑ کے مارو، ختم، ون ٹائم۔ اس لیے امت کا متفقہ فیصلہ ہے، چاروں مذاہب احناف، شوافع اور مالکیہ اور حنابلہ، یہاں تک کہ غیر مخلد کا امام ابن تیمیہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ اس میں چھوٹ نہیں ہے، گستاخ نبی کو مارنا ہی ہے۔ تو حاضرین محترم، اب یہ جو کہتے ہیں کمپلین کرنا، احتجاج کرنا، نہیں، پہلے پکڑ کے مارنا، اس کے بعد کمپلین کرنا، ایسا کرا تو ایسا کرے، یہ سب مصلحت کی باتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں چلنے والی نہیں ہے۔ روکو مت، اے ڈرپک قوم کے رہنماؤ، اے قوم کو ڈرپک بنانے والے رہنماؤ اور وہ علماء جو ڈرنے والے ہیں، ارے کوئی کام کر رہا تو کرنے دو، جو ہوتا بعد میں دیکھا جائے گا۔ امت میں پیسے والے بھی ہیں، امت میں وکیل بھی ہیں، امت میں ہمت والے بھی ہیں، جو ہوگا بعد میں اس کی جیسی مدد ہوگی مدد کریں گے۔ اگر اس کو قانونی امداد کی ضرورت پڑے گی قانونی امداد کریں گے، مال کی ضرورت پڑے گی مال کی امداد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عقیدہ پیدا کریے،
یہ معلومات حاصل کریے، اس کے بعد میں ایمان پختہ ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، جب گستاخوں کو صحابہ نے دیکھا تو پھر کیا کیا؟ ایک اور نام ہے عمیر بن امیہ، یہ صحابی رسول، ان کی ایک بہن تھی جو ایمان نہیں لائی تھی۔ وہ بہن جب کبھی یہ عمیر بن وہب کہتے یا ان کی زبان سے نکلتا کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یا اللہ کے رسول کی بارگاہ کی کچھ باتیں آپ کرتے، تو وہ جو بہن تھی، وہ گستاخ بہن، ان کے سامنے اللہ کے رسول کی گستاخی کرتی۔ کئی بار یہ سمجھاتے، وہ نہیں سنی۔ ایک بار اس کا کام تمام کر دیا انہوں نے۔ ان کا نام ہے عمیر ابن امیہ۔ یہی نہیں، آئیے پھر ایک اور نابینا شخص کی بات کرتا ہوں۔ ایک نابینا شخص تھے، ان کی ایک ام الولد لونڈی تھی۔ وہ جو لونڈی تھی اس سے 2 بچے تھے ان کو۔ وہ بچے بڑے خوبصورت تھے، وہ بچوں سے یہ بہت پیار کرتے تھے، اور وہ جو ان کی ام الولد لونڈی تھی وہ بھی ان کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ شان رسالت میں بے ادبی کرتی تھی، گستاخی کرتی تھی۔ یہ کئی بار سمجھائے، دیکھ تو اس سے باز آ جا، وہ نہیں سنی۔ یہاں تک کہ اس کو ڈرائے دھمکائے، دیکھ میں تیرے ساتھ ایسا ایسا کروں گا، پھر بھی وہ باز نہیں آئی۔ آپ کیا کیے؟ اس کو قتل کر دیے۔ اس قتل کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے 2 میرے بیٹے تھے، بڑے خوبصورت تھے وہ بیٹے، وہ بچے میرے سے بہت محبت کرتے تھے، میں بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور یہ جو لونڈی تھی ام الولد، یہ بڑا میرا خیال رکھتی تھی، بڑا میری دیکھ بھال کرتی تھی، باوجود اس کے یا رسول اللہ یہ آپ کی بارگاہ میں گستاخی کرتی تھی۔ میں کئی بار سمجھایا، یہ نہیں سمجھی، بالآخر میرے سے رہ نہیں گیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے اس قتل کو رائے گاں فرما دیا۔ حاضرین محترم، سنو ایک بات اور، اگر ہم کسی گستاخ رسول کو مارتے ہیں، اس کی سزا اگر ہم کو ملتی ہے تو یہ دنیا کی تکلیف ہوگی، لیکن آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جزا عطا فرمائیں گے، اللہ اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ مگر شریعت کا ایک قانون یہ بھی ہے، اگر کسی نے چوری کی، اس کا ہاتھ چوری کی مقدار کے مطابق اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا، دنیا میں اس کو سزا مل گئی، تو پھر آخرت میں اس کے لیے سزا نہیں ہے۔ مگر جو گستاخ رسول کو مارتا ہے، اگر دنیا اس کو سزا دیتی ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ روز قیامت عطا کرے گا۔ حاضرین محترم، آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم پریکٹیکل عمل کریں۔ ہمارے درمیان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ان گستاخیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہم کو بلا لحاظ رشتہ داری کا ہم کو ان کو ٹوکنا ہے، ان کو روکنا ہے، جس انداز میں ہو سکے ہم کو ان کا دفاع کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، چاہے وہ ہمارے بھائی بہن ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس لیے آفتاب خطابت نے مجھے 1 بجے تک کا وقت دیا ہے، میں گھڑی کا خیال رکھتے ہوئے آپ سے بات کروں گا۔ حاضرین محترم، آئیے صحابہ کا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت سے پہلے، یا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آج چاہے وہ ممتاز قادری ہوں حال کے، یا ان سے پہلے کے ہوں، انہوں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا تھا،
اس کے بعد ان سے گستاخ برداشت نہیں ہوئے، اس کے بعد ان سے گستاخ برداشت نہیں ہوئے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں بھی رسول اللہ کی ایک جھلک دکھا دے۔ یا رسول اللہ، جو ایمان کا جذبہ ہم میں ٹھنڈا پڑ چکا ہے وہ تاکہ پھر گرم ہو جائے اور دنیا دیکھ لے کہ ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حاضرین محترم، خلیفہ اول صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفۃ رسول اللہ، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ اپنے والد کے ایمان لانے سے پہلے آپ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خوبی ہے وہ کسی صحابی میں نہیں ہے۔ آپ کی خوبی کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ آپ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہیں۔ یہ خوبی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے وہ رات کا ایک پل بھی اگر مجھے مل جائے تو میں ابوبکر کو ساری نیکیاں دے دوں گا۔ وہ نیکی، کئی خوبیاں ہیں، ایک خوبی آپ کی یہ ہے، آپ کے والد بھی غلام رسول، آپ کے صاحبزادے بھی، آپ کے پوترے بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایمان لانے سے پہلے، آپ کے والد جب فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے، حضرت ابوبکر ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول دور سے دیکھ کے فرمانے لگے، یا ابابکر ہلا ترکتا شیخا، اے ابوبکر یہ جو بوڑھے ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، ان کو گھر پہ چھوڑ دیتے، میں آ جاتا تو انہوں ایمان قبول کر لیتے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے والد زیادہ حقدار ہیں کہ وہ چل کر آپ کے پاس حاضر ہو اور پھر ایمان قبول کرے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ کے والد ایمان لانے سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ بے ادبی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر ایک تماچا مار دیے۔ کس کو مارے؟ اپنے والد کو۔ مزید اس پہ تبصرہ نہیں کرتا آج کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ ایمان دیکھیے، اور جب یہ ایمان پیدا ہوتا نا تو پھر قرآن نازل ہوتی۔ جب ان کے لیے تو قرآن نازل ہوتا تھا تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ مگر اس معیار پہ کام کرنا جس میں دکھاوا نہیں ہونا، جس میں ریاکاری نہیں ہونا، جس پہ واٹس ایپ پہ چھا جانے کی نیت نہیں ہونا، پبلسٹی کی نیت نہیں ہونا، خالصتاً للہ اور اس کے رسول کے لیے جب کام ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بشارتیں آتی ہے، الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کو دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، پھر مقام ولایت پہ پہنچتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، جب تماچا مار کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گئے تو اب اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، یا ابا بکر ما فعلتا ما ابی کا، اے ابو بکر اپنے والد کے ساتھ یہ کیا کیے؟ یہ کس نے بتایا؟ کہ حضرت ابو بکر آ کے بولے، یا رسول اللہ میں اپنے والد کو مار کے آیا نہیں۔ اللہ کے رسول پوچھے، اے ابو بکر تم اپنے والد کے ساتھ یہ کیا کیے؟ حضرت ابو بکر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میرے والد ہوئے تو کیا ہوتا، وہ آپ کی شان میں بے ادبی کرے اس واسطے مار دیا۔ سمجھائے نہیں۔ اور اس سے پہلے کبھی حضرت ابو قحافہ ایسا کرے بول کے بھی نہیں ہے، ایک ہی واقعہ ہے، اور حضرت ابو بکر سمجھائے نہیں، تماچا مار دیے۔ اللہ کے رسول سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میرے والد ہوئے تو کیا ہوتا، انہوں نے آپ کی شان میں بے ادبی کی تھی۔ اللہ کے رسول فرمائے، یا ابا بکر لا تعد، اے ابو بکر دوبارہ نہیں کرنا۔ اب دیکھیے حضرت ابو بکر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اگر میرے قریب میں تلوار ہوتی تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے والد ہیں،
میں ان کی گردن اس لیے مارتا کہ وہ آپ کے بے ادب ہیں۔ یہ کہنا ہی تھا، جبرائیل امین آیات لے کر نازل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے، تیرے جانثار ابو بکر کی تعریف میں کرتا ہوں، سن تعریف ابو بکر کی کیا ہے۔ اللہ فرمایا، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے میرے محبوب، تیرے ارد گرد یہ جو صحابہ تیرے ارد گرد جو چکر لگاتے ہیں، جو چکر لگاتے لگاتے تیرا دیدار کرتے ہیں، جو تجھ کو تکتے رہتے ہیں، جن کے دلوں میں تیری محبت جگہ کر گئی ہے، جس کی آنکھوں میں تو بس گیا ہے، جس کی سماعتوں میں تیری گفتگو گونجتی ہے، اے پیارے، جن کی زبانوں سے تیری تعریف نکلتی ہے، اے پیارے، اب یہ ایمان لانے کے بعد اللہ اور روز قیامت پر اب یہ بدل گئے ہیں۔ اب ان میں مصلحت نہیں ہے، اب ان میں رشتہ داری کا لحاظ نہیں ہے، اب ان میں اپنے والد ہونے کا لحاظ نہیں ہے، اپنی اولاد ہونے کا لحاظ نہیں ہے، اپنے بھائی ہونے کا لحاظ نہیں ہے، اپنی رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں ہے۔ اب یہ بدل چکے ہیں۔ کیسے بدل چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اب یہ ایسوں سے دوستی نہیں رکھتے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا أَبْنَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کی بیٹے کیوں نہ ہو، او آباؤہم، یا ان کے باپ کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، چاہے ان کے خاندان قبیلے والے کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ یہ صفتیں پیدا ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، آپ بھی اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کریے، دشمنان خدا و رسول کا مقابلہ کریے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے۔ پھر آئیے میں آپ کو میسیج دیتا ہوں ہمیشہ کی طرح، آپ اپنے مال میں سے کچھ کتابیں خریدیے۔ حاضرین محترم، میں مزید نہیں بولتا، مگر بڑا مجھے درد ہے اور تکلیف اس بات کی ہے کہ ہمارے آنکھ پر ہزار دو ہزار روپے کے جوڑے ہوتے ہیں۔ آج ہماری عمر اس حد تک پہنچ گئی ہے، اگر گھر دیکھیں گے تو 100-200 روپے کی کتابیں بھی نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ حاضرین محترم، کتاب الشفا خریدیے۔ قاضی ایاز علیہ رحمٰن نے حقوق مصطفیٰ پر جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب الشفا۔ وہ 2 جلدوں میں ہے، زیادہ سے زیادہ 300-400 روپے کی کتاب ہے۔ اس میں تمام یہ واقعات اور قرآن شریف کی آیتوں سے انہوں نے محبت رسول جو ہم پر واجب ہے، ان آیتوں کی تفسیر، اس کی تشریح، صحابہ کا اس پر عمل وغیرہ بتایا ہے۔ اور حاضرین محترم، ساتھ ساتھ گستاخی کس چیز کا نام ہے، 25 روپے کی کتاب ہے۔ گستاخان انبیاء و صحابہ کا حکم، 25 روپے کی کتاب ہے۔ یہ کتابوں کو خریدیے، پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنی بیوی اور گھر کے عورتوں کو پڑھائیے، تاکہ ان کے دلوں میں بھی عشق محبت پیدا ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے کی قوت عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کی تعظیم کریں، آپ کی توقیر کریں، یہ ہے اللہ کا فرمان۔ رسول عربی تم پہ میں جان سے قربان، رسول عربی تم میری جان کی ہو جان، رسول عربی، والحمدللہ رب العالمین۔